وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اس جمعۃ المبارک سے ہم نے یہ نیت کی ہے کہ کائنات کی ابتدا اور پھر رب کریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا۔ ان انبیاء کرام اور ان رسولوں کا ذکر انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں حدیث لولاک، جو کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، کائنات بھی نہ تھی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات تھی۔ وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے۔ خود رب کریم فرماتا ہے کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانے، کوئی میری عبادت کرے، تو فرمایا کہ میں نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ حضور علیہ السلام بھی برسرے منبر فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، نور تو پیدا کیا، پھر اس نور کو رکھا کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے کہ ان کی پیشانی میں چمکا دیا جاتا، کیونکہ آدم سے پہلے عرش بھی نہیں بنا کہ عرش میں رب کریم چمکا دیتا، عرش سے بھی پہلے لوح و قلم بھی نہیں ہے، وہ بھی بعد میں نور مصطفیٰ، اس سے بھی پہلے۔ تو پھر اس نور کو جب رب کریم نے بنایا تو رکھا کہاں؟ مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاذ محترم ہیں، امام عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق اپنی مصنف عبد الرزاق میں حدیث نور نقل کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرما کر کہاں رکھا؟ فرمایا اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا، یعنی اس قدر شرف اس نور کو عطا ہوا۔ یہاں پر ایک بات واضح کروں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کریم نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور حدیث سے بھی ثابت
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا اس نور کے ٹکڑے کیے. رب کریم نے اپنے نور کو پھاڑا تو یاد رکھیے گا رب کریم کا جو نور ہے وہ ٹکڑے ہونے سے پاک ہے. رب کریم کا نور یہ پھٹنے اور پھاڑنے سے پاک ہے. رب کریم نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. یعنی یہ فیض تھا میرے اللہ کے نور کا کہ اس نور سے رب کریم نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. اور مشہور حدیث پاک جسے مفسر شہید نے تفسیر نعیمی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا تو فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ستارہ تھا نور کا، نور ہی تھا. وہ نور 70,000 سال بعد نکلتا اور پھر 70,000 سال تک چمکتا رہتا. وہ نور 70,000 سال بعد نکلتا اور نکلتا تو 70,000 سال تک چمکتا رہتا. یا رسول اللہ میں نے اس نور کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس نور کو 70,000 مرتبہ دیکھا. تو اندازہ کیجئے یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہوگی. بس یہ سننا تھا کہ آقا نے اپنا امامہ اوپر کیا، جبریل حیران ہو گئے کہ پیشانی مصطفیٰ میں وہ نور چمک رہا تھا. یعنی وہ یہ سمجھے کہ میری عمر زیادہ ہے، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ رب نے مجھے بھی بنایا ہے تو آپ کے نور سے بنایا ہے. آپ کے نور سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے کہ جس کی عزیزان گرامی تخلیق جو ہے کائنات میں سب سے افضل ہے. اور رفتہ رفتہ اس نور کو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا. پھر حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے. نبوت کا تاج جب سجا ان کی پیشانی میں چمکا. پھر جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام جو تیسرے نبی ہے ان کی پیشانی میں چمکا. پھر چوتھے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. انبیاء آتے رہے، نور چمکتا رہا، اور آخر میں جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکتا رہا. اور پھر حضرت عبداللہ نے جب نکاح کیا سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ سے، تو وہ نور جو ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں چمکنے لگ گیا. عزیزان گرامی نور مصطفیٰ یہ تخلیق اول ہے. اور میں نے گزشتہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کو جب رب کریم نے پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی وہ نور جو ہے وہ سجدے میں تشریف لے گیا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رب کریم بہت خوش ہوا کہ آج کائنات میں جو ہے کسی نے میری پاکی بیان کی. آج جو ہے رب کریم بہت خوش ہے کہ آج مجھے سبحان جو ہے کسی نے کہا. رب اتنا خوش ہوا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسبیح اور تحمید کو سن کر فرمایا کہ اے نور، تو نے دنیا میں سب سے پہلے
ہماری تعریف کی ہے، اب قیامت تک ساری انسانیت تیری تعریف کرتی رہے گی۔ اور آج بھی دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان گرامی تحمید ہوتی ہے، حضور کی جو ہے توصیف بیان ہوتی ہے، حضور کی تعریف جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اب اس نور سے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، حوران بہشت کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سمندر، یہ دریا، یہ تمام چیزیں اس نور سے بنی۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ سائنس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے اسے ہم آسمان نہیں مانتے، اور اس پر سائنس مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ سب کیا ہے، کہا یہ سب دھوئیں کی ایک شکل ہے، یہ سب جو ہے دھوئیں کی ایک شکل ہے۔ آسمان کا وجود سائنس کے نزدیک نہیں ہے، اور باقاعدہ ہم نے اس پر فتاوے بھی لیے، فتوے بھی موجود ہیں۔ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی اسلام سے پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس آسمان کو نہیں مانتے، یہ صرف ایک دھوئیں کی شکل ہے، جیسا کہ ایک گھروں کا نظریہ ہے، تو مفتی صاحب نے کہا ایک نہیں سینکڑوں آیات قرآنی، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ اما یشرکون۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ تو پہلے ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے جو ہے آسمانوں کا ذکر فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ آسمان یہ کئی آیات قرآنی سے ثابت ہے، اور جو آسمان کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا انکار کرنے والا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو طلبہ سائنس پڑھتے ہیں وہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہیں کہ سائنس اگر کہیں قرآن و حدیث سے ٹکرائے، کہیں سائنسی نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو پھر جو ہے ہم سائنس کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ اور اگر کسی نے قرآن کے مقابلے میں سائنس کو مان لیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کسی نے حدیث کے مقابلے میں سائنس کو مانا تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ حدیث کا منکر یہ گمراہ ہوتا ہے، قرآن کا منکر جو ہے یہ کافر ہوتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آسمان کا وجود جو ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، کوئی اگر اس کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، رب کریم کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہے، لیکن رب کریم نے ایک مشورے کے انداز میں، مشورہ نہیں، اس کی ذات کیا کسی سے مشورہ لے گی، عقل کو بھی اسی نے بنایا ہے، سب کو سمجھ بوجھ بھی اسی نے دی، دانش مندوں کو دانش مندی بھی اسی نے دی، عقل و خرد جیسا جوہر بھی میرے رب نے دیا، وہ کیا کسی سے مشورہ لے گا۔ لیکن مشورے کے انداز میں رب کریم سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 30 میں جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب جو ہے انسان کو پیدا کروں، ایک ایسا انسان بھی ہو کہ جو میری عبادت کرے اور زمین پر جا کر میری نیابت کرے، میرا خلیفہ ہو، تو رب کریم نے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے محبوب، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، جب رب کریم نے جو ہے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو پھر جو ہے فرشتوں نے یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتے کہتے ہیں کیا زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا یہ عرض کرنا تھا کہ مولا تو انسان بنائے گا، انسان تو فسادی ہے، انسان تو خون خرابہ کرنے والا ہے، مولا جہاں تک تیری حمد و ثنا کا تعلق ہے، تیری عبادت کا تعلق ہے، تو مولا وہ تو ہم کرتے ہیں، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب فرشتوں نے یہ کہا تو رب کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کتاب العظمہ بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی کہ جب رب کریم نے فرشتوں سے پوچھا اور فرشتوں نے کہا مولا انسان کو بنائے گا، وہ فسادی ہے، وہ خون بہائے گا، تو رب کریم نے فرمایا، اے فرشتوں تمہاری نظر انسان کے فساد پر ہے اور میری نگاہ رحمت میرے حبیب کو دیکھ رہی ہے۔ تمہاری نظر انسان کے فساد پر ہے اور میری نظر میرے حبیب کو دیکھ رہی ہے۔ اب فرشتے حیران ہوئے، مولا کون حبیب، کون تیرا پیارا؟ رب فرماتا ہے، فرشتوں بہت بڑی شان والا ہے، اگر اسے پیدا نہ کرتا، کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا، کوئی فرشتہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، نہ دریا، کچھ نہ ہوتے، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی میں ظاہر نہ کرتا، اگر میرے حبیب کو میں پیدا نہ کرتا۔ فرشتوں کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ایسا حبیب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی کون ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں ایک رات آئے گی جب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو دھولا بنا کر، آسمانوں کو سجا کر اور اپنے دیدار کے لیے رات کے قلیل حصے میں اسے بلاؤں گا اور میرے حبیب کو میں آسمانوں سے گزاروں گا تاکہ تم سب ان کی زیارت کر لو۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب العظمہ کی روایت درمیان میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی، تفسیر ابن کثیر کے اندر والیوم 1 پیج نمبر 30 میں امام ابن کثیر نے ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ خلیفہ بنانے میں رب کریم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا،
اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں فرشتوں پر ظاہر نہ تھیں. فرشتے پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے تھے، اسی لیے رب کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ رب کریم جانتا تھا کہ حضرت آدم آئیں گے، پھر ان کی اولاد میں انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، میرے دین کا پرچار کریں گے، دین کے لیے قربانیاں دیں گے، شہداء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، صالحین آئیں گے، عابدین آئیں گے، علماء کاملین آئیں گے، اور اولیاء کاملین بھی پیدا ہوں گے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی جو مبارک نظر ہے، جسے نظر رحمت کہتے ہیں، وہ ہمیشہ صالحین کی طرف دیکھتی ہے. ایک مرتبہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آن کر کہنے لگا حضور کتنے گناہوں کا بازار گرم ہو گیا، اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ دیکھیے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ مسجدیں بھی خالی ہے. حضور آپ نے اتنی شاندار مسجد بنائی، یہ بھی نہیں بھرتی. حضور یہ دیکھیے لوگ شراب پی رہے، زنا کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا عذاب نہیں آئے گا؟ حضور داتا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ایسے. اب جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا وہ حیران ہو گیا کہ سارا منظر ہی بدل گیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا، وہ دیکھتا ہے کوئی سجدے میں ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی رکوع میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی درود پڑھ رہا، وہ دیکھتا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا، وہ دیکھتا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا. پھر دادا صاحب نے ہاتھ ہٹایا، ہوش میں آیا کہ حضور یہ کیا منظر، کوئی قرآن کوئی نماز. رب فرماتا ہے اللہ اے لوگوں تم ان گناہگار کی طرف دیکھتے ہو، میری رحمت ان نیکوکار کو دیکھ رہی ہے. ان نیکوکار اور یہ عابدین جو ہے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کئی مصیبتیں جو ہے وہ ٹال دیتا ہے. اب عزیزان گرامی آئیے، رب کریم نے جب ارادہ کیا کہ پیدا کرنا ہے، اب تاریخ ابن عساکر والیوم 7 پیج نمبر 377 پر یہ حدیث پاک، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی، رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور مٹھی بھر ایک مٹی لے کر کے آؤ، ہمیں اپنا خلیفہ بنانا، ہمیں اپنا نائب بنانا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر گئے اور مٹی اٹھائی. مٹی کہنے لگی میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ کام میں لایا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے. یعنی کیا مطلب؟ مٹی نے پوچھا جبریل کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا رب کریم نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. مٹی کہنے لگی اے جبریل، گڑ گڑانے لگی، جبریل مت لے جاؤ، مجھے اپنی جگہ رہنے دو، ایسا نہ ہو اس مٹی سے تم انسان بنائیں اور انسان جہنم میں جائیں، میں مٹی بھی جہنم میں. زمین کی مٹی رونے لگی. حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آیا، آپ نے چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں گئے. رب کریم عالم الغیب والشہادہ، جبریل مٹی کا ہے؟ عرض کی مولا یہ معاملہ میں تو چھوڑ کر آ گیا. رب کریم نے فرمایا میکائیل تم جاؤ. حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور جیسے مٹی اٹھائی، پھر مٹی نے آہوزاری شروع کر دی، پھر رونا شروع کر دیا. حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی رحم آیا، آپ نے بھی مٹی چھوڑ دی، ایسے ہی آ گئے.
रब करीम पूछता है मीकाईल कहाँ है मट्टी, सारा मामला अर्ज किया। रब करीम ने फरमाया कि ए इसराफील अब तुम जाओ। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे वो तशरीफ लाए जमीन पर और मट्टी उठाई, फिर मट्टी रोने लगी, आहोजारी करने लगी, इंसान बनेगा, गुनाह करेगा, मैं भी जहन्नम में जाऊंगी उसके साथ। हजरत इसराफील को भी रहम आ गया, उन्होंने भी छोड़ दिया। रब की बारगाह में गए, मट्टी कहाँ है, मौला रहम आ गया, छोड़ दिया। रब करीम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, मलिकुल मौत को भेजा। उस वक्त तो मलिकुल मौत नहीं थे, इंसान ही नहीं थे। हजरत मलिकुल मौत हजरत इजराइल आए जमीन पर, मट्टी उठाई, मट्टी ने रोना शुरू किया। हजरत इजराइल ने कहा तू रोए, गिरिया करे, आहोजारी करे, मेरा कोई तुझसे ताल्लुक नहीं, मुझे तो मेरे रब का हुक्म है, मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगा। रहम नहीं खाया, ऐसे मट्टी उठाई गए। रब करीम ने फरमाया इजराइल आज के बाद इंसान जब पैदा होगा तो रूह कब्ज करने भी तुम ही जाओगे, ये तुम्हारा ही काम है। और आप देखिए कि जब किसी मां के पेट से बच्चा पैदा होता है और कश्ती के अंदर और समंदर में तूफान, एक तख्त है जिस पर मां बैठी है और बच्चा जो अभी पैदा हुआ वो बैठा है, और हजरत मलिकुल मौत को हुक्म होता है कि जाओ इस औरत की रूह कब्ज करो। ये नहीं पूछते मौला ये बच्चा ये कुछ घंटे का है, इसका क्या होगा, ये तख्त पर ऐसे झूलेगा, नहीं नहीं, मुझे तो मेरा रब का हुक्म है, मां की रूह कब्ज करके आते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रब ने अजीजाने गिरामी इस ड्यूटी पर जो है वो मामूर किया। अब वो मट्टी कौन सी थी और इसकी नौइयत क्या थी और कौन कौन सी मट्टियां उसमें शामिल थी जो हजरत इजराइल लाए, अजीजाने गिरामी आइंदा जुमे यहीं से जो है इंशाअल्लाह इसका आगाज करेंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब तरतीब के साथ इंशाअल्लाह तख्लीक कायनात, हजरत आदम की तख्लीक और हजरत आदम की पूरी सीरत मुस्तरद हवालों के साथ, आयात कुरानिया और अहादीस के साथ आज से हमने इस सिलसिले को शुरू किया है, ये जारी रहेगी। तो आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह जो है वो अजीजानी गिरामी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चंद बातें खास आपकी खिदमत में मैंने अर्ज करनी थी। एक पैगाम जुमे के दिन पहुंच जाता है, इसलिए इसमें सबसे पहली बात यह है, आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है और वक्तन फवक्तन बारिश हो रही है, आगे भी बारिश होगी यकीनन। गलियों में कूचों में गटर का पानी, कीचड़। तो मेरी नमाजियों से यह खास गुजारिश है, और कई मुक्तदी भी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यह पैगाम आप पहुंचाएं कि आपके नमाजी जो हैं वो कीचड़ से लबरेज चप्पल और जूते मस्जिद के अंदर ले आते हैं। और उन्होंने मुझे असर की नमाज में बाकायदा दिखाया कि ये देखिए ये आपकी मस्जिद का मुसल्ला है, इस पर चप्पल रखे हुए हैं, यानी जहां आपका नमाजी सजदा करता है वहीं कीचड़ वाली उसने चप्पल रखी। मैंने अपनी आंखों से देखा। अजीजाने गिरामी, ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। आज अगर हमें गवर्नर हाउस बुलाया जाए, वजीर आला हाउस बुलाया जाए, हम जो है कितने पहले से बेहतरीन कपड़े पहनकर हर चीज साफ सुथरी करके कि बाहर गार्ड ही हमें पकड़कर बाहर निकाल देगा। आप सोचिए कि अल्लाह का घर जो कि बादशाहों के महल से भी बहुत अफजल वाला, गवर्नर हाउस या वजीर आला हाउस या वजीर आजम हाउस या सदर हाउस की क्या औकात है, इस घर के आगे
اس شان والا یہ میرے اللہ کا گھر ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہاں تم جو کرسیاں ایسے گھسیٹ رہے ہوتے ہو، یہ آواز پیدا ہوتی ہے، یہ بھی مسجد میں بے ادبی ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے آواز جو تم بلند کرتے ہو یہ بھی مسجد میں بے ادبی ہے، یہ وضو خانے پر بیٹھ کر زور زور سے موبائل پر باتیں کرتے ہو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ کیچڑ والے چپل جو مسجد میں لاتے ہو، گٹر کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ہم مسجد میں لاتے ہیں، یہ مسجد کی بے ادبی ہے، یہ بے حرمتی ہے، یہ مسجد کا تقدس جو ہے ہم خود مسلمان جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ کوئی جوتے لے کر اندر آ جائے، صاف جوتے ہو، غیر مسلم ہو، ہم مل کر جو ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ تو ہمارے مسلمانوں کی عبادت گاہ کی جو ہے بے حرمتی کر رہا ہے، لیکن افسوس آج مسلمان جو ہے مسجد کے اندر جو ہے خود اللہ اکبر اللہ کی اس مبارک عبادت کی جگہ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے کہ قیامت کے دن رب کریم نے اگر پوچھ لیا ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نماز پڑھنے جو ہم آتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری نمازیں اگر ہمارے منہ پہ مار دی گئی ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں آپ سب کو مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں چپل بہت گندی ہے باہر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے چوری ہونے کا تو پرانی کوئی چپل پہن کر آیا کریں، اپنی دکان، اپنے کارخانے، آفس یا مسجد میں کوئی پرانی چپل رکھ لیں کہ جائے تو بھی ہمیں کوئی افسوس نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، باہر ہی چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ مسجد میں آئیں، مسجد کے اندر جو ہے گندی چپلیں اور کیچڑ والی چیزیں یہ ہرگز جو ہے وہ نہ لائیں۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ بارش بڑی تیزی سے ہوئی، کئی دن ہوئی، اس سے قبل بھی ہوئی۔ آپ حضرات الحمدللہ اور میں بھی ساتھ، ہمارے کئی ایسے لواحقین ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں کہ جو قبرستان میں مدفون ہیں۔ کئی جو ہے بہت بڑا ایک طبقہ کہ میوہ شاہ کے اندر جو ہے ان کے لواحقین کی قبریں ہیں۔ آپ میوہ شاہ کا حال دیکھیے، یہ جو تصاویر میں سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے کتنا برا حال ہے۔ میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ اپنے لواحقین کی قبروں کی خبر لیں۔ حال یہ ہے قبریں پھٹ گئی ہیں، قبروں کے اندر پانی آ گیا، لاشیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف، بعض جگہ جو ہے قبریں پوری پانی سے بھر گئی، بعض میں دراریں پڑ گئی، بعض کی جو ہے تختیاں ٹوٹ گئی، بعض کے کئی گوشے اور اطراف کی دیواریں گر پڑی ہیں۔ خدا کے واسطے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کی ماں بھی ہوگی، کسی کا باپ بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کی بہن کی قبر بھی ہوگی، کسی کے نانا نانی کی ہوگی، کسی کے دادا دادی کی ہوگی۔ خدا کے واسطے ہم جو ہے اپنے مرحومین کی قبور کی خبر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی قبروں میں دراڑیں پڑ گئی، ان کی قبروں کے جو ہے وہ پیٹ پھٹ گئے، ان کی قبریں جو ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو خدا کے واسطے ان کی خبر لیں، اور اگر کوئی ایسی قبر آپ کے لواحقین کی ہے فوراً اسے مرمت کروائیں، فوراً اسے بنوائیں۔ یہ ہمارے لواحقین کا ہم پر جو ہے وہ حق ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمان ایک ایسا خاص انسان ہے کہ سید دو عالم علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ جس طرح زندہ مسلمان کا احترام ضروری ہے اس طرح انتقال کے بعد بھی اس کا احترام ضروری ہے۔ اس کی قبر پر مت بیٹھو، اس کی قبر پر پاؤں مت رکھو، اس کی قبر پر چڑھو مت، اس کی قبر کی بے حرمتی مت کرو، اس کی قبر پر توڑ پھوڑ مت کرو۔ یہ آقا کا ارشاد ہے کہ جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح مسلمان مرحوم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم بھی اپنے لواحقین کی قبور کی طرف نظر کریں۔ کوئی لیاقت آباد میں، کوئی نیو کراچی میں، کوئی میوہ شاہ، کوئی بکرا پیری ضرور جائیں، حال بہت برا ہے، اور جا کر اپنے لواحقین
لواحقین کی خاص جو ہے وہ خبر لیں۔ آخری بات عزیزان گرامی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان جو ہے اپنے گھروں پر، اپنے ہال میں، کئی مقامات پر، چھتوں پر جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے کہ اس سے جو ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صرف اور صرف کھلے عام لاؤڈ اسپیکر پر مردوں کے لیے ہی جو ہے وہ محفل میلاد کا حکم ہے۔ یہ ٹینٹ باندھ کر ہمارے مرد جو ہے روڈوں پر محفلیں کرتے ہیں، صرف ان کے لیے اجازت ہے۔ گلیوں میں کرتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ چھت پر کرتے ہیں، مائک لگا کر ویڈیو بناتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ گھروں پر کرتے ہیں، مائک لگاتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، صرف مردوں کے لیے اجازت۔ لیکن افسوس سوشل میڈیا پر اس دفعہ یہ حال ہے، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں دکھایا مولانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے، وہ عورت جو ہے زور زور سے مائک پر حضور کی نعت پڑھ رہی ہے۔ جانے والا، آنے والا، اترنے چڑھنے والا ہر آدمی جو ہے اس کی آواز سنتا ہے۔ عورت کو اپنی آواز چھپانے کا حکم ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس پر سونے پہ سہاگا دیکھیے، نیلے پہ دھیلا دیکھیے، معاذ اللہ ہماری بہن بیٹیاں بغیر پردے کے اور ایک ساتھ مل کر عجیب و غریب کپڑے پہن کر مائک پر زور زور سے جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہے، اور معاذ اللہ ایسا ہو کہ یہی پڑھی یہی ختم ہوا، نہیں پوری ویڈیو بنی ہے، اور صاف ویڈیو بنی ہے، کلیئر ویڈیو بنی ہے۔ ایک خاتون اور لڑکی کو جو ہے وہ باقاعدہ دکھایا گیا عجیب و غریب کپڑوں میں۔ یہ اہل سنت کی بدنامی ہے، یہ اہل سنت کا دنیا میں مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ ہماری بہن بیٹیاں یہ کیا کر رہی ہے کہ وہ حضور کے میلاد کو اس طرح نقصان پہنچا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کی اس طرح جو ہے وہ توہین کر رہی ہے، محبوب کے ذکر کو اس طرح جو ہے عزیزان گرامی بدنام کیا جا رہا ہے کہ دوسرے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا یاد رکھیے گا، ہم صرف میلاد نہیں، ہم تو اس کے بھی منکر ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کسی کے آپ گھر جائیے، سیڑھیوں سے اتریے تو دوسری منزل سے عورت کے چیخنے کی آواز، پہلی منزل سے عورت گھر میں چیخ رہی ہے، سیڑھیوں پر آواز، چوتھی منزل پر عورت بچوں پر چیخ رہی ہے، شوہر پر چیخ رہی ہے، اس کی آواز جو ہے پوری بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ عورت کی آواز بھی جو ہے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں چھپانے کا حکم ہے، اس کی آواز بھی عورت ہے۔ آئے افسوس یہ میلاد کے نام پر گلی کوچوں میں مائک پر یہ خواتین کا میلاد، اسے بند ہونا چاہیے۔ اور اگر میلاد کرنا ہے چار دیواری کے اندر، اور یہ بھی یاد رکھیے چار دیواری میں اتنا سلو ناتے پڑے کہ آپ کے گھر کے باہر، دروازے کے باہر بھی جو ہے وہ آواز نہ جائے، کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے، عورت گناہگار ہوگی، حرام کی مرتکب ہوگی، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ مجرمہ ٹھہرائے گی۔ تو میں یہ عرض کروں گا اے میری بہن بیٹیوں، ایسی محفلیں نہ کرو۔ اگر تمہارا بہت دل چاہتا ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کے مدینے کا تصور کر کو نعت سناؤ، میرے آقا خود خوش ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں میلاد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کا نوٹس لیا جائے گا، اور ہماری بہن بیٹیاں اس پر خاص طور پر جو ہے وہ عمل کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے والا اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔